صفات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، نام اس کا بھلے کچھ اور وہ ہو، وہ بھی فرعونی کردار سے فرعونیت طرف چلا جائے گا۔ سلوات میں کسی کی مثال دینے میں ہم اگر کہتے ہیں کہ یزید کے جیسا، ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ جو فلاں ظالم ہے مثلاً ملعون ہے اس دور کا، اب ظاہر سی بات ہے نام لینا پڑتا ہے، حالانکہ نام اس لائق نہیں کہ ممبر سے لیا جائے۔ سلوات میں نیتن یاہو ملعون۔ اب ہم نے کہا کہ یہ یزید عصر ہے، یزید عصر ہے، اس دور کا یزید ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یزید تو ایک ہی تھا، یزید تو ایک ہی تھا، یزید کی طرح تو کوئی بات ہے، جتنا ظلم یزید نے کیا اور کروایا خاندان اہل بیت پر، اس کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں مثال کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں کہ اس زمانے میں یزید کی طرح ہے، تشبیہ دی جاتی ہے۔ بچے بیٹھے ہیں پڑھتے ہوں گے انگلش میں، سملی ہے اور میٹافر ہے، یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اردو میں تشبیہ کہتے ہیں، مثلاً کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شیر ہے، تو کیا وہ جانور ہے؟ ہم نے بہادری کے لیے اس کو کہہ دیا، شیر سے تشبیہ دے دیا۔ یا کبھی کہتے ہیں شیر کی طرح بہادر ہے، تو یا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے میرے بیٹے کو جانور کہہ دیا، کیا وہ حیوان ہے؟ نہیں، بہادری کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی ظلم و ستم کی بنیاد پر ایسے ملعون کو ہم لوگ یزید عصر کہتے ہیں، بطور مثال سمجھانے کے لیے۔ ایک صلوات میں بہت زیادہ قرآنی گفتگو کا مرحلہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ذہن بھی جسم سے زیادہ تھک چکا ہوتا ہے۔ ہماری باڈی کم تھکتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ مینٹل ٹائرڈنس، ذہنی تھکاوٹ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ سلوات میں ماشاء اللہ بہت سے ایسے افراد ہیں، زیادہ تر ایسے افراد ہیں جو مجھ سے زیادہ صبح سے اس وقت تک مجلس کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ مجلسیں پڑھی ہوں گی مثلا، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے مجھ سے زیادہ شرکت کی ہے مجالس میں۔ اور یہ بھی کمال اہل بیت علیہ السلام، تذکرہ اہل بیت کا معجزہ ہے، وہی فضائل ہیں، وہی مسائل ہیں، لیکن ہر بار نئی تازگی معلوم ہوتی ہے اور انسان کے اندر نئی توانائی سے وہ آگے بڑھ کر شرکت کیا کرتا ہے۔ سلوات میں تو وہاں پر لعنت کا معیار ابو لہب پہ چیپٹر کلوز نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو بھی، کل یہ فقرہ میں نے کہا تھا پھر دوہرا رہا ہوں، جو بھی قیامت تک اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، دین کی راہ میں مشکلات پیدا کرے گا اور دشمن محمد و آل محمد ہوگا، یہ سورہ لعنت کا ایسا دائرہ بنا رہا ہے کہ جا کر لعنت کے دائرے میں وہ بھی چلا جائے گا اور اس کے گلے میں بھی لعنت کرتا ہوں پڑ جائے گا۔ سلوات میں اور یہیں سے دوسرا فقرہ کہ معیار جو عظمت کا اور بلندی کا ہوا وہ یہی محمد والے محمد علیہ السلام۔ بغض کیا، دشمنی کیا، لعنتی ہو گیا انسان، اور اگر ان کی پیروی کیا، ان سے محبت کیا، تو قرآن آواز دیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر ان کی پیروی اور اطاعت اور محبت پائی جاتی ہے تو یہ اللہ کی محبت کی علامت بن جاتی ہے۔ سلوات بھی بس کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے تھوڑا سا ایک آدھ میسج ہو کم سے کم، اس لیے کہ میں برابر یہ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ اس بار جو ہے وہ ان کا پرسنٹیج زیادہ ہے، ہم لوگوں کا کم ہے۔ سلوات بھی اور آگے کا عزاداری کا پورا سلسلہ انہی کے کاندھوں پر ہے۔ بزرگ اپنا فریضہ ادا کر چکے، اب یہ ساری ذمہ داریاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ان سب کو مالک سلامت رکھے، صدقے میں عزائے حسین کے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سلوات بھی کربلا، ذکر کربلا، عزاداری
بہت ساری رسومات ہیں، رسمیں تو بہت ساری، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا آپ مجلس میں آئے، پہلے مرثیہ ہوا، اس کے بعد خطابت ہوئی، پھر نوحہ ہوئی۔ کسی جگہ آپ جائیں، وہ کہیں گے نہیں صاحب ہمارے یہاں نوحہ پہلے ہوگی، اس کے بعد جو حصہ بانٹیں گے، پھر ہم مجلس کریں گے، تو آپ کہیں گے کیا عجیب عجیب کریں آپ کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ بنایا گیا ہے، کلچر بنایا گیا ہے۔ نوحہ ہم پہلے کریں گے، مرثیہ ہم لاسٹ میں کریں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو کے خلاف بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، بولیں گے۔ کیوں؟ یہ سب طریقہ ہے، کلچر ہے، زیادہ اس کے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ اصل یہ دیکھا جائے گا کہ مقصد عزاداری کیا ہے، دوسرے کے لیے، اپنے لیے مت۔ تو میں اگر مثلاً بڑی مدرسہ پڑھتا ہوں تو مجھے پھر 2 مہینے 8 دن کے بعد غور کرنا پڑے گا کہ اس جیسے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، مکاتب میں، مدارس میں جانے کے بعد دیکھتے ہیں نا کہ بھائی کیا سیکھ کے آیا بچہ، فلاں جہاں گیا، کیا پڑھ کے آیا، کیا تبدیلی آئی، کیا چینجز آئے۔ تو اب مکتب حسینی میں ہم بیٹھتے اور ہم سب طالب علم ہیں، جتنے ہیں سب کے سب طالب علم ہیں مکتب حسینی کے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مکتب سے ہم نے حاصل کیا کیا، ہماری زندگی میں تبدیلی کتنی آئی۔ 2 مہینہ 8 دن مجلس کرنے کے بعد جیسے میں نکلا، صاحب نے مجھے ایک حصہ تھما دیا، بس میں نے کہا آپ الہ آباد کے ہیں، آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ ایک حصہ مجھے آپ دے رہے ہیں، بتائیے۔ جو مل گیا صدقہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا، یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس پر وہاں بحث کیا جائے اور اس کو ایشو بنایا جائے۔ یہ ساری کیا ہے؟ کج فکری ہے انسان کی، کہ اس کو ایگو میں لے رہا ہے، ویسے ایشو بنا رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں پھنس کر مقصد عزا کو للہ فراموش نہ کیا جائے۔ صلوات میں آپ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے بچوں کو، جوانوں کو جو چاہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جلوس ہائے عزا میں بہت خراب حالات ہیں، جو لوگ جاتے ہیں وہ سب گواہی دے رہے ہیں، بہت کم لوگ رہتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، توانائی ہے۔ وہ جلوس میں صرف خود جانے کا مسئلہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ ہر آدمی سوچ لے کہ 5 لوگوں کو ہم بلائیں گے، اسپرٹ ہونی چاہیے۔ جیسے مثلا میرے انجمن کا ماتم ہو رہا ہے تو میں فون کرتا ہوں، آئیے بھائی ماتم شروع ہو گیا ہے، آئیے ماتم شروع ہونے والا ہے۔ جلوس میں بھی فون کیجئے، اور جلوس کو توالی پہ آ گیا ہے۔ ہر آدمی اگر ہر جوان، ہر بچہ 5 لوگوں کو بلائے تو انشاءاللہ ہمارا جلوس پھر ٹریفک سے اس کی حرمت پامال۔ آپ خود بڑے شہروں میں بہت سے لوگ گئے ہوں گے، ہمارے بزرگ۔ ہمارے یہاں کا عاشورہ کیوں اتنا سنسان ہے؟ 2 بجے رات 1 بجے رات تک مہندی میں جائیے، بالکل جائیے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتحاد کا مرکز ہے آپ کے یہاں۔ لیکن اتنی طاقت باقی رکھیے کہ جلوس جو عاشورہ کا جائے اس میں آپ موجود ہوئی نہیں، کہ 1 بجے اٹھے ہیں، کیا بتائیں تھک کے سو گئے تھے، تو یہ جلوس کون لے کر جائے گا؟ بزرگوں نے جلوس جو قائم کیا ہے اس کا مقصد ہے، جلوس کہا گیا ہے۔ 50-100 آدمی نہیں کہ جن کو جو ہے وہ جہاں چاہے ہکا دیا جائے، ہٹو ہٹو ہٹو، ٹریفک بیچ سے جا رہا ہے، ہم بھی اسی میں جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس میں توجہ نہیں دی ہے۔ اس کو للہ، اس کو میسج سمجھ کے پاس آن کیجئے اور دوسروں کو بھی متوجہ کیجئے۔ صلوات بھیجیں آپ۔ بس ختم کر دیا تھا۔ آج 5 محرم کی تاریخ ہو گئی، مسلسل وہی مصائب آپ سن رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ 10 دن 2 مہینہ 8 دن یا جتنے بھی دن ہوں، کسی خطیب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو مصائب کربلا کا منظر پیش کر سکے۔ حق ادا کرنا دور کی بات ہے، جو علماء نے کتاب میں لکھا ہے، بزرگان نے بتایا ہے، اتنا ہی رونے کے لیے ہم لوگ کی کافی ہے، اور جتنا آنسو بہایا جائے اتنا کم۔ کیوں کم ہے؟ ہم کیا، ہمارے گریے کی حیثیت کیا، ہماری حیثیت کیا جب وقت کا امام گریہ کرے۔ زیارت ناہیہ، جس کو ہم زیارت ناہیہ کہتے ہیں، زیارت کم ہے، مرثیہ ہے۔ مرثیہ ہے حالات کربلا کے، وہ
مناظر و امام نے اس طریقے سے سلام کیا کہ ایک ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ بس یہی 2-3 فقرے سن لیں اور میں گفتگو تمام کروں گا۔ پہلے امام اس جو درمیان میں خلا گزرا ہے کہتے ہیں کہ میں وقت اور زمانے کی وجہ سے کربلا میں موجود نہیں تھی، لیکن اب میں کربلا کے واقعے کو یاد کر کے روتا ہوں، صبح روتا ہوں، شام روتا ہوں، اور اے میرے جد روتے روتے جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، امام زمانہ کہہ رہے ہیں، تو میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ اللہ، جس کربلا پر امام زمانہ خون کے آنسو بہا رہے ہوں، اس پر جتنا بھی زمانہ روئے وہ کم ہے۔ پھر آپ سلام کرنا شروع کرتے ہیں، سلام ہو بے کفن لاشوں پر، سلام ہو کہ جن کی لاش کے ٹکڑے مقتل کربلا میں بکھر گئے۔ سلام کرتے کرتے آپ امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تو سلام کرتے ہیں، سلام ہو آپ کی ریش مبارک پر جو خون سے رنگین ہو گئی تھی، سلام ہو کہ آپ کو شدت عطش میں، پیاس کی شدت میں نو کے سنا کے تر گھونٹ پلائے گئے، آپ کو پانی نہیں دیا گیا بلکہ نو کے سنا کے تر گھونٹ پلائے گئے آپ کو، اور سلام کرتے کرتے کہتے ہیں سلام ہو اس منزل پر کہ جب آپ وقت آخر تھے اور اس عالم میں اس کیفیت میں شہادت کے قریب تھے اور بڑی حسرت سے خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ اللہ، حسرت کیا تھی امام کو؟ حسرت کیا تھی امام کو؟ حسرت یہی تھی کہ میں تو شہادت کے قریب ہوں، لیکن میری شہادت کے بعد ظلم رکنے والا نہیں ہے، خیام میں آگ لگے گی اور سارے خیمے جلائے جائیں گے، بیویاں بے مخنو چادر ہوں گی، سکینہ کے منہ پر تماچے ہوں گے۔ یہ مناظر امام کو وقت آخر مضطرب کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، نفس مطمئنہ ہے، لیکن حسرت یہ ہے کہ ہائے میرے بعد قیام میں آگ لگے گی، میں کہوں گا آقا آپ تو شہادت کا جام پی چکے، اب یہ سجاد کی منزل ہے، ماں بہنیں بے مخنو چادر ہیں، سجاد ہیں، کشا کشا لے کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ بابا کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، لیکن ہائے عالم یہ ہے سر جھکا ہوا ہے۔ بس آخری منظر، ایک شخص نے دیکھ کے سوال کیا کہ جناب مسلم بھی اسیر ہوئے تھے، آپ بھی اسیر ہوئے، لیکن جب وہ آئے تھے ان کا سر اٹھا ہوا تھا، سینہ کشادہ کیے ہوئے تھے، آقا آپ سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جواب دیا، چچا مسلم جب آئے تھے تو ان کے ساتھ ماؤں بہنیں بے مخنو چادر نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ ماؤں بہنیں روپیہ بے مخنو چادر ہے، میں سر کو جھکا کے خود اپنا مرثیہ پڑھتا ہوا کوفہ سے شام میں جاتا ہوں۔